خدا دی قسم نہ قرآن چے نہ حدیث چے، بلکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اپنی مرضی لوگ تفسیرہ کر دیں، یا کہنے رہی میں اس مول صاحب ماننا انہیں یہ لکھیا ہے، وہ کہتا میں اس مول صاحب ماننا اس واسطے انہیں وہ لکھے میں وہ مننا ہے، کوئی آنا جی اس مولوی صاحب نے یہ لکھے اس واسطے میں انہوں مننا انہیں یہ لکھیا ہے، لیکن مولویہ میں مننا ہی قرآن نہیں مننا، اتخور کر لے، کوئی اہل بیت نے، کوئی اہل بیت نے، کوئی اہل بیت نے، پھیتے لے کے حضور دے گھر بڑے نے، قبر شریعت ہی کوئی نہیں۔ میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا ایک لفظہ، کیونکہ میلاد شریف کی محفل ہے، میلاد تے تاں ہی ہوندا جے حضور دے ماپیاں دی گل کری جی۔ میں صرف اینی گل کہہ دینا، باقاعدہ موضوع نہیں دینا چاہتا، جنہوں تو اپنے گھروں نہیں نہ کڈ سکتا انہوں حضور دو گھروں نہ کڈ، تو حضور دے غلامہ چوں نکل جانا ہے، انہاں گھر ہی رہنا ہے۔ آپ کو سمجھ آئی ہے تو سمجھ جی، وہ جنہوں تو اپنے گھروں نہیں کڈ سکتا حضور دے گھروں کڈنا ہے، ویکھی تینوں پتہ بھی نہ لگے تو تیرا تیل والا رہ جائے۔ تھوڑی جی میں اور رکھ کر دینا، میرے بزرگاں جیسے بھائیاں جیسے بچیاں جیسے بیٹھے ہو، علماء کرام بیٹھے ہیں، سادات بیٹھے ہیں، میں تو ایک واحد ہاں کو موقع نہیں دیتا، ایتھے ایک بندہ اٹھ کے مجھے کہہ دے گا بلا میری ماں نہ میرے گھر نال کوئی تعلق نہیں، کبھی ہاں بلا بھائی کہو تو صحیح، وہ ہاں نہ کر دینی ہو، بولو اچھا کو نہیں کہہ سکتے، انج بولا بلا سر پیٹ تو انجڑ، اچھا تو بول دے بول کوئی نہیں، وہ تھوڑا تھوڑا بولو تو دیر پانی نہ تنگ نہ کرو، بولن لیا چنگی گل ہی کڑھانا پیا میں۔ وہ کوئی بیلی ہے تو اڈے بیٹھا جڑا ہے کہے کہ میری ماں دا میرے گھر نال کوئی تعلق نہیں، کوئی کہہ سکتا ہے؟ اچھا ماں دی شان بڑی لوگ سن لینے پیو دی ہے کوئی نہ، یہی کہہ دیو ہم میرے ابے دا میرے گھر نال کوئی تعلق نہیں، پھر بھی نہیں کہو گے، پھر خدا دا خوف ہونا چاہیے، تیرے ماں باپ تے اہل بیت نے، حضور دے والدین نہیں، تیرے والدین اہل بیت نے، حضور نے نہیں، مضبوط نہیں۔ ایک گھر میں ویسے کردے لگا سیالکوٹ دا واقعہ ہے، انہاں کہی بیوی اہل بیت نہیں ہوندی، میں کہ مولوی جا کے آپ کو سپیکر تے کہ میری گھر والی نہیں، اپنی بیوی نو کہے میری بیوی اہل بیت نہیں، وہ منڈے سن انہاں کہا نہیں بولوی جی ایتھے اسے سپیکر تے دسو تہاڈی بیوی اہل بیت ہے کہ نہیں، چپ، اپنی نو نکار بھی ہو رہا تھے میں بھی ہو رہا، کتنی بے انصافی ہے۔ وہ کو کہے نا کہ میرے ماں باپ دا میرے گھر نال کوئی تعلق نہیں، تے جلیا یہ تیرے ماں باپ دا گھر نال تعلق ہے نا، تے حضور دے والدین دا بھی گھر نال ہی تعلق نہیں بیٹھ دیندہ۔ بلکہ سنو 1,00,000 تے کئی ہزار صحابہ نے، ایسی اہل سنت و جماعت سارے صحابہ دے نوکر تے غلام جڑے ہیں اس سبحان اللہ کہہ دے، سارے صحابہ سارے دے غلام، ابو بکر صدیق تو لگ کے عمر فاروق عثمان غنی مولا علی حضرت مولا حسن مولا حسین سارے صحابی نے، یہ وکری فضیلت ہے کہ اہل بیت بھی نہیں وکرا گل، یہ سارے جنے بھی صحابی نے سنی ہے یو، سنو میں کیا نہ پیا اہل سنت ہے یو،
سارے صحابہ دا غلام ہے کسے دی بھی بےادبی نہیں کرتا یہ ساڈا عقیدہ ہے اچھا گل سنو میں جڑی قرآن چ ایک روایت دے چاہیے نے بیان کرن لگا ضمناً بات شروع ہو گئی ہے میں میلاد ہی بیان کرنا ہے تو والدین دی گل اس وقت شروع کی ہے خدا دی قسم قرآن پڑھے بات روزی روشن چ رفتہ میں آندی ہر بندہ صحابی نہیں بنے نہ صحابی وہ بنے ہیں جنہوں اللہ نے اپنے محبوب دی غلامی واسطے پسند کیا وہ تو مکھی نہیں بیٹھ دیتا وہ تو کسی پلیت نبوت لگنے دیتا سنو تیرے تمہیں آقا امام الانبیاء سید الانبیاء نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعلان نبوت کیتا مطالعہ کرو طوفان بدتمیزی کی انتہا ہو گئی سرکار نو پتھر وجے سنگ باری ہو رہی ہے آوازیں کسے جا رہے ہیں بدتمیزی ہو رہی ہے راج کنڈے کھلارے جا رہے ہیں کھڈے کڈے جا رہے ہیں حضور دیاں زلفاں دے کوڑے پائے جا رہے ہیں بلکہ اجریاں سٹیاں جا رہی ہیں گل کپڑا پا کے وٹ دے کے پھاڑتا جا رہا ہے مگر میرے آقا دی صورت بھی بے مثال سیرت بھی بے مثال اللہ فرماندا ہے انکا لالا خلق عظیم اللہ فرماندا ہے وما سیرت بھی بے مثال ایجی صورت بھی کسی دی نہیں ایجی سیرت بھی کسی دی نہیں کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے پڑھ سکتے پڑھ لے وہ نبیوں میں رحمت لقب والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے مصیبت میں غیروں کے کام والے دو باری کہہ دیو آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے ستایا جائے تو محب پہ گوارہ نہیں کرتا جدے مبون پتھر مارے جان ستایا جائے بے ادبی کی دی جائے فرمایا سونے تو تے کھل کے عظیم دا بادشاہ ہے تو تیرا مطل العالمین ہے انہوں دا علاج میں کرنا اللہ نے فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین اچھا بولو هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین اللہ فرماندہ ہے میں مومنین نال اپنے محبوب دی مدد کی تھی اے نہیں مومنین جنہوں اللہ فرماندہ پہ مومنین وہ 15-20 بندے نو کتے گھلنا ہوئے
کسی برادری کو کنبے قبیلے کو کسی لگتے سجن کو ویلا بنیا ہوئے تھی سمجھدار لوگ بیٹھے ہو لوگ پکے بندے اعتماد والے جنہ پہ اعتماد ہوئے وہ بندے چوکے اندر آؤ چلیے اس کے باوجود مینو تے توانو غلطی تے دھوکا ہو سکتا ہے مڑے مسلمانوں بھائیوں بزرگوں اے دسو جنہوں اللہ پسند کر لے صحابہ کے اللہ پسند کیتے ہیں اللہ نے بلکہ اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین یا لغت نظر نبی نے ترجمہ میں کی النبی المخبر النبی المخبر النبی المخرج النبی الظاہر اور بھی معنی نے ہے گا دیا خبرہ لینے والیا ہے دیا خبرہ لینے والیا خبر رکھن والیا اچھے درجے والیا حسبک اللہ تینو اللہ کافی ہے اگر لوہے دی بکر پڑھ کے مول صاحب کھلو گانے نہیں اجی یاتری مکی وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سنیا تینو اللہ کافی ہے یا مومن جڑے تیرے غلام بن گئے میرے تابع ہو گئے ان کہہ لو اللہ گارنٹی دے رہے کیونکہ چنے اللہ نے تینو تے من تے غلطی لگ سکتی ہے جنہوں اللہ پسند کر لے اس وقت یاد رکھے جائے قرآن پاک کوئی آیت نہیں قرآن پاک کوئی آیت نہیں کہ رب نے فرمایا ہوئے میں اینیاں تے ناراض ہاں تے اینیاں تے راضی ہاں کدرے بھی نہیں یا ایدے دے تے راضی ہاں تے ایدے تے نہ جتھوں پڑھیا ہے خدا دی قسم رب نو تے وہ پنڈ پیارے لگ دیں وہ تیل پیارے لگ دیں وہ زمین پیاری لگ دی ہے جتھوں دے محبوب دی نسبت ہے اے تے دے محبوب دے نوکر تے غلام تے صحابہ نے اللہ نے بڑے پیارے لگ دیں اللہ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرة لام تقیدہ تے قد تحقیق دا اللہ فرماندہ تیلا نہیں رہنا تے شک بھی کیتا اے میں انہا مومنہ تیرا دی اللہ فرماندہ بیا میں انہا مومنہ تیرا دیا جنہ رکھ دے تلے بہ کے میرے محبوب دی بیعت کی تھی میرے انہی والسابقون الاولون من المہاجرین ضمن بات آگے دور نکل گیا جڑا پلیت نو بوا نہیں لنگن لگتا جڑا اس مکھی نو کنے ڈکیا سی اتھے نہیں بینا اس مکھی نو کنے ڈکیا تے جڑا مکھی نہیں بیٹھ دیندہ وہ کسی پلیت بندے نو یا بی بی نو نہیں اس سے واسطے اللہ پاک چند لفظ اور سن لو اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَاسَا توجہ میرے کریا جی اِذْ بَاسَا فِيهِمْ رَسُولًا اتھے بھی لام تقیدہ تے قد تحقیق دا ہے خلاصہ ہے کیتا ہے شک کیتا تے کھکھ نہیں رہنا اللہ فرماندہ ہے میں مومنہ تے احسان کیتا ہے کنہ تے احسان کیتا ہے پھر بولو کنہ تے کہا دا اِذْ بَاسَا فِيهِمْ رَسُولًا انہاں وچ شان والا رسول بھیجیا ہے اے تے پھر مننا پینا ہے حضور آئے ہی مومنہ چھل کی رب نے فرمایا ماد اللہ میں کافران بھیجیا منافقان بھیجیا اللہ فرماندہ میں مومنہ بھیجیا سب تو پہلا مومن تے ہونے جنہ دے ویچا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت شان مصطفیٰ پہلے تے
مومن وہ نہیں جن دے وچ آیا ہے. یہ غور کرے نا وہ تو بوہا نہیں لگنے دینا. جنہ چ آیا ہے وہ بھی مومن نے. توجہ رکھے آجے جنہ چ آیا ہے اللہ دا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی مومن نے. جنہ چ رہے نے وہ بھی مومن نے. جا کے مدینے شیوے اللہ جتھے اجے بھی وچے وہ بھی مومن نے. جنہ چ آیا ہے وہ بھی مومن, جنہ چ رہا ہے وہ بھی مومن, جنہ چ موجود ہے وہ بھی جتھے پلیتی ہوتے حضور نہیں, جتھے حضور نے ہوتے پلیتی نہیں. نبی تے کسے پلیت دائی دا دودھ نہیں پیندا. حضرت موسیٰ علیہ السلام واسطے کنیاں کدائیاں گئیاں. ایک کلیم اللہ علیہ السلام نے جیڑا کلیم اللہ دا بھی رسول ہے. سبحان اللہ. 1,00,000 نبی تے رسول تشریف لے آئے مگر کوئی کسے نبی واسطے نبی بن کے نہیں آیا, کوئی کسے رسول واسطے رسول بن کے نہیں آیا. اسی کیوں نہ جشن منائیے, اسی او سنے دے امتیاں جیڑا نبیوں تے رسولوں دا بھی نبی تے رسول بن کے آئے. اسی او سنے دے امتیاں. ایڈی وڈی نعمت ہی کوئی نہیں, ایڈا وڈا فضل ہی کوئی نہیں, ایڈی وڈی رحمت ہی کوئی نہیں. جاؤ کسے مسلمان کو پوچھ لو حضور اللہ دی نعمت ہے کہ نہیں, اسی بولو حضور اللہ دی نعمت ہے کہ نہیں. سب تو بڑی نعمت بھی حضور نے, سب تو بڑا فضل بھی حضور نے, سب تو بڑی رحمت بھی حضور نے. کہ اللہ کی فرماندہ ہے, یہ فرماندہ ہے وَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. کیا چرچے ہی کرنے اور کی کرنے ہیں. یہ فضل پہ رحمت فرمایا فَلْيَفْرَحُوا. یہ سارے کم خوشیاں آڑے ہیں اس واسطے کہ اسی میں عرض پہ کرنا وہ سونے دے امتیاں جیڑا نبیاں تے رسولاں دا بھی نبی تے رسول بن کے آیا. پھر تجھے 1,00,000 تے کئی ہزار نبی تے رسول آئے تے گئے. کئی بندے پوچھتے ہیں بابا جی شاہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے تے چیز ایسی کہ میں حضرت صاحب والا بڑا پیارا جی جواب مسکرا کے دینا ہونا بے لیا آ جڑا زمانہ ہے تیرے ابا جی دا ایک کلمہ منسوخ ہو گیا, کوئی اور نبی معاذ اللہ آ گیا. حضور آئے نے گئے نہیں, اسی بولو آئے نے گئے آئے. قریب آئے حضرت غزالی زمان رحمت اللہ علیہ دے جلسے سے ملتان بھی گالی ہے, ملتان شریف دی. فرماندے استدلال تے پھر ختم سنے چنے. فرماندے بھائی نعمت ہے تو احسان ہے, نعمت نہیں تو احسان نہیں ہوتا. یہ حضرت غزالی زمان رحمت اللہ سعادت حاصلے میں انہوں نے موجود کچھ بھی فرمان لگے بھئی نعمت ہے تو احسان ہے, نعمت نہیں تو احسان نہیں. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کچھ پہ احسان نہیں؟ اگر احسان مانتے ہو تو نعمت کو بھی مانو, اگر نعمت نہ ہو تو احسان کیسا. اس لیے حضور زندہ ہیں, سنتے ہیں, جانتے ہیں, بلکہ فرمان لگے جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, اگر چاہیں تو کرم بھی فرما سکتے ہیں. خواب میں آ جائیں, یہاں سے بیداری میں آ جائیں. اللہ اکبر ہے. اللہ حضرت عظیم البرکت مجید دین و ملت امام مولانا شمس رضا بریلوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. بریلی جاتا مک گئے نہیں, چھپ گئے. ہر مسلمان نے پتہ ہے, ہر عالم دین کو تو سنے ہے, کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ معراج شریف دی رات نو حضور امام بنے, 1,00,000 تے کئی ہزار مقتدی بنے, ہے سن پہ آ گئے. کیا خبر کتنے تارے
جدو چان جس ویلے چان جتھے چان جدے کے چان بلکہ میں تو بیان کرنا حضور زندہ نے سنتے نے جانتے نے پہچانتے نے کون ہے ایدہ نا کی ہے سنا کی کہنے لگا ایدہ نا کی ہے ایدے پیو دا نا کی ہے کتھے رہندہ ہے کی کرتا ہے کی پڑھتا ہے کس ٹائم پڑھتا ہے کنی بار پڑھتا ہے سرکار جدو چان جس ویلے چان جتھے چان جدے تے چان پاویں خواب چ کرم فرما دین پاویں جاگ دیا کرم بے شک یہ کچھ جذباتی گلا نہیں علماء کرام تشریف فرمانے کوئی عالم دین مل جائے کوئی بھی گروہ تے فرقہ اہل سنت و جماعت کو علاوہ توجہ ہے تو سبحان اللہ کو انہیں پوچھو کہ حضور ہون بھی رحمت للعالمین ہیں کہ نہیں جی 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 ہون بھی کسن پوچھ لو حضور رحمت للعالمین ہیں کہ نہیں کسے بھی نہیں مکرنا جنہیں مکرنا ہے نا وہ رہنی ککھ نہیں وہ دیکھ ایمان بھی نہیں رہنا انہیں حضور نے گستاخاں جا جانا ہے وہ کہے گا ہاں جی حضور ہون بھی رحمت اچھی بولو رحمت للعالمین ہون تے گورنمنٹ رحمت للعالمین کان بندہ کرن دی غلامان ڈنڈے مار دیے چلو جی گورنمنٹ جو ہوئی سے رحمت للعالمین کوئی انکار کر سکتا ہے بس اینی گل یاد رکھیا جائے میں جڑا زندگی چ ویکھیا ہے تھوڑا جہا پڑھ کے بھی تو ویکھ کے بھی یہ سارے میرے تو علموں وڈے نے عمروں میں شاید میں ہی وڈا کٹ کے حضرت صاحب ہے کٹ کے میں ویکھیا بھی ہے کتاباں بھی پڑھیا جڑیاں میں پڑھ سکنا قرآن پاک بڑی بڑی دنیا دے سمجھ سارے نہیں آئی بالکل حقیقت دے کوئی یہ نہیں کوئی چڑھنا پیا یا الزام لانا پیا الزام لانا بھی گناہ ہے پڑھے ضرور نے سمجھے اچھی بولو سمجھے اچھا تسی اچھی بول کے دوستو میں نے مرزائی قرآن پڑھے نے کہ نہیں مرزا خود پڑھے سی مولوی بگڑے ہے بھی مرزا بھی تو مولوی بگڑے ہے نا تو کچھ آئے سی اگوں مرزائیوں کو بڑے بڑے مبلغ نے وہ بھی پڑھے نے عیسائیوں کو بڑے بڑے مبلغ نے پڑھے نے ملکوں باہر جا کے دیکھو نا یہودی عیسائی کمیونسٹ سوشلسٹ دہلی ہے بڑے بڑے مبلغ نے انہوں نے پڑھے قرآن پڑھے نے تفسیریں پڑھے نے حدیث پڑھے نے اے میں مننا گا پڑھے نے اے نہیں مننا گا انہوں نے سمجھ آئی وہ دی وجہ ہے جے سمجھ جاندہ پڑھ کے تے مرضی ہوں جے پڑھ کے سمجھ جاندہ تے مرضی ہوں پادری ہوں یہودی ہوں عیسائی نہیں جیڑا پڑھ کے سمجھ جاندہ ہے نا وہ مدینے والے دا غلام بن جاندہ ہے پڑھے تو سارے ہی بلکہ میں کو اور گل کر دینا جیڑا قرآن پاک پڑھ کے سمجھ آنا نا وہ والدین مصطفیٰ کی بیعت بھی نہیں کرتا اصحاب مصطفیٰ کی بیعت بھی نہیں کرتا ازواج مصطفیٰ کی بیعت بھی نہیں کرتا اولاد مصطفیٰ علیہ بیعت رسول دی بیعت بھی نہیں کرتا خدا دی قسمیں انہاں پنڈاں نو شریف آندا ہے صدیاں بعد جتھے حضور دے غلاماں دا ڈیرا لگا ہوئے بڑی تے بڑی دنیا ہے کسے نے پوچھو میں کہہ رہا سمجھ نہیں آئی حالانکہ مندے نے سارے حضور رحمت للعالمین نے کہ پھر جی تسی سنو رحمت حضور دی صفت ہے اے علماء بیٹھے نے میں تو پڑھیا نہیں انہاں بزرگاں کو بہ بہ کے نا پرانے کو تو کوئی میں نہیں پتہ لگ گیا ہے مصوف نہ ہوئے تو صفت ہو سکتی ہے نہیں مصوف ہوئے گا تو صفت ہے نا وہ چاننی چاندی صفت ہے چاند ہوئے گا تو چاننی ہے چاند نہ ہوئے چاند نہیں ہو سکتی دھوپ سورج کی صفت ہے سورج ہوئے گا تو دھوپ ہے سورج نہ ہویا دھوپ نہیں ہو سکتی تو ایک بندہ کہا چاندنی بڑی ہے پر چاند کوئی نہیں دھوپ بڑی ہے تو سورج کوئی نہیں سوائے اس گل تو مسکرا کر دفعہ کرو پاگل آدمی ہے کڑی گل ہے
पागल वाली गल्लां कर दिमाग हिल गया ये दिमाग हिल गया सही गल्लां नहीं करता पिया ये बड़ी देर का इंज हो गया है बड़ी देर का इंज हो गया देखो हुण की आंदा पिया आंदा सूरज कोनी ते धुप है चंद कोनी ते चांदनी है पागल वाली गल्लां दिमाग हिल गया सही गल है पढ़िया ते है बदनसीब दिमाग हिल गया आए ये किवें हो सकता है कि चंद ना होवे ते चांदनी होवे सूरज ना होवे ते धुप होवे ओए चांदनी ते तां है जे चंद है ते धुप तां है ते सूरज है ते रहमत ते तां है जी हजूर है अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता नाले वो कहना जेड़ा है ही नहीं ते रहम करेगा जेड़ा है ही नहीं ते रहम करदा वो रहम क्यों करेगा जेड़ा है सुनदा है जानदा है कोई कर भी सकदा है इस वास्ते मर्ज कीता है हजूर जिंदा ने सुनते ने जानते ने पहचानते ने मेरे आला हज़रत अज़ीम अल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम मौलाना अशमद बरेलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में फरियाद 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 उम्मती जो करे हाले ज़ार में हाले ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न और जे सरकार ही साडी नहीं सुननी ते सुननी किन्ने सुननी किन्ने कभी उच्चा बोलना ना मैं उच्चा उच्चा तुसी सुन रहे हो स्पीकर लगा है स्पीकर भी बड़ा चंगा लगा है माशाअल्लाह यही कह सकना कुछ असी बुढ़े पे होने कुछ मैं कहो जल्ला भी पराली में अग लगी है अगर करो मुँह सोड़दा पिया करी ये भी माशाअल्लाह बड़ा चंगा है अल्लाह ने इदू भी चंगा दे हैं हाय हाय और जे सरकार ही साडी नहीं सुननी तो सुननी किन्ने माड़ी माँ घर काम करती हो ना फिर को आटा पिघलती है बाहर बच्चे दे रोन की आवाज़ आए ना तो माँ हथ कढ़ के ना बर्तन चो कुनाली चो परात सुन दी है कि तो मेरा तो नहीं रोंदा पे जे ओदा ना ना हो तो मोड़ आटा गुंदी है खाए कसम का सिर सीधा होगा सांभ लेगी जे होवे ओदा मैं सदके गए मैं कुर्बान मैं तेनू की भावें मिट्टी च लिबड़िया होया चुप के सीने लगे क्योंकि ओदा ते मां भी इन्ना प्यार नहीं करती 70 नहीं मैं तो सैकड़े हज़ारां में कहने तैयार ये तो उन्हें लोग कह सकते हैं इन्ना प्यार है ही नहीं किसी ने बल्कि जो कोई कहते ना सुभान अल्लाह को तो गल सुनो जोर नाल आख दिओ कभी तो कोई डर नहीं एक फिर आख दिओ जो लफ्ज प्यार है ना प्यार जिड्डा फ्रॉड ये जिड्डा झूठ ये मैनू फलाने नाल प्यार है खुदा की कसम झूठ जे मैं जो देखिया वो अपने इस वास्ते कसम पा ली है याद रखा जे लोग समझते हैं प्यार नहीं जिन्हों प्यार है तेरी जात नाल प्यार नहीं उम्मीद नाल प्यार है तो जो करो जरा उम्मीद नाल प्यार है उम्मीद नाल काम नाल मफाद नाल मतलब नाल
کی گل ہے پتر مجھے دسو جی میں آدھے اور زور گل ہے نہیں دسو پتر چھڑ دے ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ اچھا ہو رہے تو پھر میرے کو ہی بہ جا ارے بانی صاحب ہے چلے بنے آرام نہ بہ گا گلا دینا ہو گئی یا دوسری پڑھ سادے تو نہیں عاشق نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تے جدو عشق آ جائے نا پھر یہی غالب بندہ ہے دوجا لفظ نہیں میں بولنا اچھی آکو بس میں جلدی کوشش کرنا گا کیونکہ ناس خان اور بھی ہیں ایک کہ نہیں نہ لگا مجھے پتا میرا پتر ہے احسان صاحب میرا ٹائم تسی لے دوبارہ کو جائے روز سن دینے جی اچھا چلو احسان وہ تھے گا نا جی نالے گال سنے یہ نہیں دیکھی دا کون پہ بول رہا ہے کوئی سنی ہو عاشق ہو دیکھی دا گل کی دی پہ کر ذات نال پیار نہیں ہوندا کم نال پیار ہوندا امید نال پیار ہوندا مطلب نال پیار ہوندا ہے جے اینا ہی پیار ذات نہ ہوئے تے کنبا قبیلہ یار سجن تڑے برادری چھڈنا بلکہ رہی نہیں ہونا چیرنے جنہ جے تسی امید تے میں امید تے پورا اتنا ہے وہ تو تڑی برادری بھی ہے کنبا بھی ہے قبیلہ بھی ہے تڑا بھی ہے پارٹی بھی ہے جب امیدہ ختم ہو جان ترلک ایک گل سچی ہے تو اچھی بولو سچی ہے کہ نہیں تسی گئے لوگ کنے گروپ بن جاندے میں ہون جڑا بس دور گزرے ہے نا آج تو 50 سال پہلے دی میری ہوش ہے بہت سیانا سوندوں ہی تے 46-47 سال تو تقریرہ کر دے تو بھی چنگا سکول ورس میں نامی پڑھتا تھا جدے کر روٹی چنگی نہ لبے پرونے نہیں ہوں گے سنا بھی کی آسی ہونا تے اسی ادھر میں گیا بھی بھائی وہ ٹائم نہ مل لیا کال کال اصل گل پتر ہے دانے مکے ہوندے نے غریبی دے دن ہوندے نے پیسہ پرلے کو نہیں ہوندا وہ تو کون وہ تو نیڑے پھر کاٹی لوگ لگتے ہیں جی بلکہ سنو جیڑی شیخ غالب ہے ہوتا اظہار کرنا پیا مثالہ تے ہے نہیں نا اللہ کچھ پہن پراون سلوک عطا فرمائے پرانو پرانال بھی نہیں جانتا پہنو پرانال بھی نہیں جانتا پہلا قتل پرانے پرانو کتا سی یوسف علیہ السلام نے بھی پرائی سن اج بھی دیکھ لو قتل و غارت مقدمے پہنا پراون دے چل دے نے پہ ذات نو مفاد نو ٹھیس پہنچی نہیں میں ہاں تسی تو چھڑ جڑا لوکا ہاں نہ ہاں ملائی جو نبی نبی جاندی ہے آپ نبائی دی تین پیار سچے نے تین اے دے پیار اللہ نو اپنی مخلوق نہ لے حضور نو اپنی امت نہ لے والدین نو اپنی اولاد نہ لے انہاں میں ملاوٹ نہیں ہے جی کہ گل کرنی ہے حضور دی کڑے نہ پیار کرے گا اللہ فرمانا ہے عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم جڑا غلامہ دی تکلیف گواہ نہیں نکلتا حریص جویں ماں اولاد دی حریصے سینکڑے ہزارہ ماما دا پیار ایک پاس سے حضور نو اپنی امتی نر پیار کیوں نہ جشن منائیے کوئی نبی رسول امتی دی قبر چ نہیں آیا اویک ذرا پیار اویک ذرا لجپالی قبر چ نہیں آیا ایک کوئی تیرے تے میرے آقا نے جی نہ قبر چ بھی آیا قبر چون حضور تے کوڑ ہونا سی نوکر پھر موجہ کی نے وہ دی وجہ کہ جرم کیتا ہوئے پولیس پھڑ کے لے جائے کہ تھانے ہو بندہ چھڑان آجے جی دی تھانے آنے موڑنی نہیں کہ پاجر رحمت اللہ علیہ فرمانے ہونے سے پھر ڈر کا دا قبر چونے بلکہ میرے برادر محترم خطیب اسلام رحمت اللہ علیہ کم چنگے کیتے ہو نا امیدیں بھی چنگی ہوندیاں نے اس دور میرے بھائی رحمت اللہ علیہ نے جنہیں وصیت کی تھی کیوں سنی
کہ میری قبر میری قد تو وڈی بنایا جائے. اے وصیت باقاعدہ سنج کیتا ہے کہ جب سرکار آن میں کو لمحہ پہ رہنا ہے اٹھ کے آقا دا استقبال کرنا. یہ ٹی وی تے بھی خبر چلی سی, شاید کسی نے سنی کہ نہیں سنی. وہ دی وجہ حضور کون ہون کئی ہزارہ ماما نالوں زیادہ پیار کرنا ہے. نالائق منڈے نے بھی کنڈا چبے تو ماں نوں وارا نہیں کھاندا. بلکہ ابن کلام یاد آ گیا بھائی رحمت اللہ علیہ دا, میں جو قبر جانا ہے وہ اپنے انداز کہنے سڑو انداز انہوں نے سجدہ سے انہوں نے سجدہ سے اللہ کروڑا رحمت اللہ. انہوں نے کھڑا ہوئے اپنا نالائق ہے کیا نہ رہے ہیں انہوں میں فریسی ہو میں آنا رہے ہیں ابھی کریں گا بدو حادی تیری والیا حامیم دیا کنڈلا والیا یاسین دیا سرے والیا میرے آقا محبوبہ امنوان دے کی آنا رہے ہیں میں تے ساری عمر آنا رہے ہیں کتوں شروع کرا سرور کہوں کہ مالکو مالا کہوں تجھے میں سرور کہوں کہ پار کول ہوئے تو بھی کم کرنے پہندے نے سرور کہوں ابھی کریں گا سنیا اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے اتنی بھی جلدی کیا ذرا ٹھہر جائیے اتنی بھی جلدی کیا ذرا ٹھہر جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے اتنی بھی جلدی ٹھہر اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ یہ پائی ہے گھڑی ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی موجاں لگ جانگیاں جدو مدینے والا کرم اللہ اکبر حضور نے سنتی سکتی گرج غلامی پٹا تک ماں کرے غلام بن کے دے ایک فقیر دی سادی جی گالے
انہیں کہا کی کرنا ہوا ہے؟ انہیں کہا میں نہیں کسی کو گیا نہ میں منگیا تو نہ منگنے وضو کر لینا تے حضور دی نلین دا نقشہ سر تے رکھنا ایک کو دا عمل ہے سامنے حضور دا گمبد ہونا تو رونا باقاعدہ وہ شاعر نہیں سی مگر عرض کرنا تھوڑا جا کر لینا سی کار کے مدینے والے منہ کار کے مدینے والے منہ دے آقا تینوں یاد کر کر کے مدینے والے منہ تے آقا تینوں یاد کراں کر کے مدینے والے منہ تے آقا تینوں یاد کراں کر کے مدینے والے منہ تے آقا تینوں یاد کراں یاد کراں پھر ہر پاسے دسنا ہر پاسے دسنا تے آقا تینوں یاد کراں ہر پاسے دسنا تے آقا تینوں یاد کراں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وہ نبی پہلی گل تے ہے ان میں گل کلوز کرنا چاہنا وہ دی وجہ کہ 1 گھنٹہ 5 منٹ ہو گئے اے نہ سامنے ٹھٹوں بچوں بھی دیندے ہونا ویسے بھی ایک گل مکا کے تقریر چھوڑنی چاہیے میں ٹائم کافی ہو گیا سردی نے میں تو سو رہا تھی نہ مدرسین نے پڑھانا بھی ہے سبحان اللہ خدا گل سجنو اے جے سچی گل ہے جے اینو علماء نو پوچھ لو میں تو کوئی گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کتوں بھی شروع کر لئی ہے نا شاہ جی اللہ دی قسمیں بھی آپ تھک تو کے چھڑ دے ہی رہے ساری زندگی بھی لگے رہی ہے نا کہ حق ادا نہیں ہونا یہ لفظ بڑے ہی چھوٹے نے سرکار دیا ہتھوں تے سدرا والا نہیں جانتا اسی اجریاں والے کی بیان کرنا ہے وہ دی حقیقت رو تے سید الملائکہ بھی نہیں جانتا تو میں ضمناً باتاں کردہ کردہ دور نکل گیا ہو جاندہ انجل جتنے حضور نے اتنے پلیتی نہیں جتنے پلیتی اتنے حضور نہیں میں گل والدین نہیں کرتا سب حضور دے والدین نہیں اس وقت کرنا تسی کر کے دیکھیں جی نہیں تو ختم دعا کے دیکھو والدین مصطفیٰ کا تو پتہ لگ جائے گا حضور دے والدین دے نوکر بنی حضور کے میں خوش ہوں گے 3-4 ختموں وچوں کوئی نہ کوئی دعا دے رہا کرو یہ عمل جڑے میں خود کرنا انشاءاللہ زندگی کر دیا رہنا کدی کدی دل کرے نا شہدائے بدر دا اسالے ثواب کا چھڑا کرو اے علماء کو پتہ میں کیوں آنا پیا تو انہوں پتہ ہی نہیں شہدائے بدر دا رب دی بارگاہ کی مقام ہے کڈے کو لاڈلے نے یہ 313 ہو نے دنیا نو پتہ لگ گیا کہ میرا کلمے نہیں پڑھ دے لتر بھی مار دے اسلام نو عزت ہی ادو ملی جدو بدر دے مقام چ مجاہد کھلو گئے سمجھائی گے وہ جنے کدی کدی کوئی پریشانی بن گئی ہے کوئی کار کوئی توفیق دے مطابق میں 1 روپے علاج 10 روپے علاج اور کچھ نہیں کر سکتا کہ قرآن شریف تو پڑھ سکتا ہے نا کسی غریب ایک نو سد کے روٹی دوں دی پکائی ہے 3 کھا سکتے ہیں کسی بھنا بھراواں جو غریب نو ختم پڑھ کے والدین شہدائے بدر دے نال جھکواڑیا کر وہ پئی 1 روٹی دے دیا کر بڑھنے گلاس پلا دیا کر پتیلی پکانی ہے پتیلی پکا ہے کلو پکا ہے جو توفیق ہے کر لیا کر ایک شہدائے احد خصوصاً سیدنا امیر حمزہ یہ سارے فرمے میں تی اکریا کر یہ سنی نو پتہ سی کرنے ہیں کارج بھی کرنے ہیں بلکہ میں تو اس کرانا سی نا امیر حمزہ کیونکہ میں مندر دیکھنے جڑے گئے نے مدینے شیوے غریب گال منن گئے جڑے نہیں گئے لے تن کھڑے منگل بدھ دی درمیانی رات امیر حمزہ کو گزار تین پتہ لگے تھکی ہے سبز رنگ دیا لیٹا اینج ہو گیا سبز رنگ دیا ایسی خوشبو
ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਹਜ਼ੂਰ ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੈਯਦਾ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਚੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਲਾਡਲੇ ਯਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ 39 ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਤੇ 40 ਆਇਆ ਉਮਰੇ ਫਰੂਕ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਸਬੁਕ ਅੱਲਾਹ ਹੁਆ ਮਨ ਇत्तबाअक, ਇਹ ਉਹ ਜਣੇ ਨੇ। ਖਤਮ ਦੁਆ ਕਰ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਸ਼ੋਹਦਾ ਬਦਰ ਦਾ, ਉਹਦ ਦਾ, ਸੈਯਦਾ ਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ, ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਚੌਕੀ ਭੀੜ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਖਤਮ ਦੁਆ ਕਰ। ਇਹ ਉਹ ਲਾਡਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਅਸਾਬੇ ਰਸੂਲ ਦਾ, ਅਜ਼ਵਾਜੇ ਰਸੂਲ ਦਾ, ਵਾਲਦੈਨ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ, ਸ਼ੋਹਦਾਏ ਬਦਰ। ਕਿਸੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਲੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਪਈ। ਇੱਥੇ ਮੁਲਤਾਨ ਕੋਈ ਜੱਜ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ, ਮੁਲਤਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੀੜ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਜਾਓ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮੁਲਤਾਨ ਲੱਗਾ ਜੱਜ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਆਵੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਛੱਡਣਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਰਲੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਬਣ ਜਾਣੀ। تو میں آج دی گفتگو دی آخری بات کر دینا، ورنہ یہ گل نہ مکن والی ہے، جان دے ساڑیاں زندگیاں مک سکدیاں نے۔ یہ تو چج ہی نہیں آیا سانو بیان کرنا جو حضور دی شان ہے۔ حضور دے لگدیاں دی شان نہیں سانو چج آیا، چھوٹے چھوٹے لفظ نے، ان دے شان بڑی اچھی ہے۔ میں عرض کرنا پیا وہ تو والدین دی گل کرنے، یہ تے پلید دائی دا دودھ بھی نہیں پیندا، پر پہلا مننے نہ یہ نبی ہے، سیاپا دے بھی پہ گیا نہیں چاہے وہی آیت نبی بن جائے کہ 40 سالہ تو بعد آ کہ قرآن دی آیت بھی کوئی نہیں، حدیث بھی کوئی نہیں، اور میں کتنے نہیں پڑھیا کہ وہی آئے نبی بن جاندہ ہے۔ یہ وہی آئے نبی بندہ تے مریم علیہ السلام کون نے؟ نبیوں تے وہی آدھی ہے جدے تے وہی آئے اور نبی کے رسول ہوئے ضروری نہیں نبی آخری بننا، نبی عالم رواج بھی نبی ہوندا ہے، نبی ماں دے پتچ بھی نبی ہوندا ہے۔ اے میرے اللہ دی مرضی ہے، پویں پورے چو اعلان کروائے تے پویں 40 سالہ تو بعد اعلان کروائے۔ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس وقت فرمایا كُنتُ نَبِيًّا بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، كُنتُ نَبِيًّا بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، پھر دور نکل جائے گا۔ کنیاں دائیاں آئیاں سرکار دے کار ہے، 8 یا 9 کتابیں جو بھی لکھی ہے، یتیم سمجھ کے چھڑ رہی ہیں۔ میں نے کہہ دیا کیا، میں کہنا انہا حضور نے انہوں نے قبول نہ کیتا، سرکار نے پسند نہ کیتا، اور انہوں میں کتابیں پڑھیا سرکار آنکھی نسل کھول دے، سرکار چیرہ انور دنیا پاس سے کر لیں گے سر، النبی المخبر النبی المخبر النبی المخبر، وہ نبی ہے تو نبیاں دا نبی ہے۔ سرکار توجہ ہی نہیں کیتی، سرکار توجہ ہی نہیں کیتی، سرکار نے قبول ہی نہیں کیتا، وہ دی وجہ ہے اتھے تے مکھی بھی نہیں بہ سکتی، یہ تے کوئی پلیٹ دروازہ ہی نہیں کراس کر سکتا۔ آئیاں ٹر گئیاں، سیدہ لیمہ فرماندیاں نے میں آئی، میں ادھو مکے پہنچی جدو دائیاں کچھ بچے لے کے باہر نکلیاں، آپ فرماندیاں نے میرے اکھاں چوں آنسو آ گئے، میں رو پئی اس واسطے کے دور آئیاں کہ سالی کار غریبی ہے، صبر بڑا کیتا ہے، پچھے رہ گئیاں، پورے کوئی بچہ ملے یا نہ ملے، روئی روئی جس ویلے ہاتھ دی آواز آئے، نی حلیمہ نا نی نا نی نا رو نی تیرے رون دے ویلے مک گئے، جڑے خوابہ دی اشارے وکری اگا چل لجپال تیرا انتظار پیا کردا ہے۔ سیدہ علیمہ فرماندیاں نے میں سہیلیاں نے پوچھیا نہیں کو اور نہیں کر ہے جتے بچہ ہے، اے کعبے
دے کول جائی سامنے ایک گاری ایت پاسے اللہ تانوں بھی زیارت نصیب فرمائے جڑے نہیں گئے اللہ چھتی آج شریف کے عمرے نصیب فرمائے اجے بھی ہو مکہ المکرمہ گھر موجود ہے سیدہ علیمہ فرماندی نے مکہ گاری حرم شریف والوں ہی دیکھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ میں اداب بجا لائی اج کیتی حضرت صاحب اے بابا جی پتہ لگا اتنے کو گارے جڑا تھی بھیجنا چاہتے نے وہ بھی کہوں بھیجنا چاہتے نے حضرت عبد المطلب نے نہیں فرمایا او کاری تے لگی جا نہیں آپ فرماندے نے تو کون ہے تیرا تعارف کی ہے عرض کردی حضور میں میرا نام حلیم ہے میرا بنو صاحب نہ تعلق ہے تے آپ پہلا دفعہ جڑا فرما دے رہے نا اچھا تو ہے آپ نو بھی اشارہ ہو چکے ہیں فرمایا نام ہی سونا ہے علم والی ہے قبیلہ بھی چنگا ہے آپ نے پھر بھی فرمایا کہ وہ گاری نہیں فرما دینے میرے مگر آ جا نہیں میرے مگر آ جا حضرت علیمہ فرما دینے کہ حضرت صاحب کے پچھے میں جا رہی ہوں میں جا رہی ہوں سامنے حضور دا در آ گیا سامنے حضور دا در آ گیا میں پھر کرے کتے پہنچ گیا وہاں بہرحال ایک دو بری کالی نہ ہوں بات لمبی نہیں کرنی سامنے حضور دا در آ گیا سامنے حضور دا بو آ گیا سامنے حضور دا دروازہ آ گیا آپ فرماندے میرے مگر آ جویں جویں قدم چکنیاں خوشبوواں دے ہلے میں جویں قدم چکنیاں خوشبوواں دے ہلے دروازہ کھلیا میں بھی اندر گئی اگر نبی پاک دی والدہ طیبہ طاہرہ سیدہ یامنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اداب بجا لائی ایڈی پاگا والی ماں ایڈی نصیبہ والی ماں ایڈی بختہ والی ماں کائنات نہیں آ سکتی کوئی اندھی مولوی دی ماں مفتی دی ماں مفکر دی ماں محدث دی ماں میں بڑے بڑے فقیر دی ماں کوئی اندھی شیخ القرآن دی شیخ الحدیث دی ماں کوئی آندھی ہے میں بہت بڑے پروفیسر تے انجینئر دی ماں میں ڈاکٹر دی ماں کوئی آندھی میں چیئرمین دی ماں بڑی چھال مارے گی آکھے گی میں ایم پی دی ماں میں ایک وزیر اعظم تے صدر دی ماں لوکوے او مائے جڑی نبیوں دے سردار دی ماں ختم نبوت دے تاجدار دی ماں رب دے محبوب دی ماں خدا دی خدائی دے بادشاہ دی فرمانے لگے نبی پاک دی والدہ طیبہ طاہرہ میں اداب بجا لائی عرض کی بی بی پتہ لگا بچہ ہے کسی لیے کیوں بھیجنا چاہنے فرمایا ہاں توجہ کریا دے پہلے 8-9 گئیاں میں سرکار نے آنکھ نہیں کھولی سرکار نے توجہ نہیں کی تھی سرکار نے پسند نہیں کیتا حضور دے اتنے جڑا کپڑا ہے نا خدا دی قسم کتابہ پڑھو وہ دائیاں اس کپڑے نو ہاتھ نہیں لا سکیاں کپڑے نوی یہ بقیدہ کتابوں پڑھو کپڑے نو پلیت بھی ہاتھ نہیں لگ سکتے تھے جسم کی نقص پاک ہے سرکار نے آنکھ نہیں کھولی آپ فرمانیاں جدو میں نے اجازت ملی میں دروازہ کھولیا جتنی حضور آرام کر دینے پائے بینی خوشبو تے بڑی سونی چاننی میں سجے پاسے دھیان ماریا امت دوالی تیرے تو میرے آقا آرام کر رہے سفید رنگ دا کپڑا تھلے ہوئے تاری دار اٹھے ہوئے توجہ اب فرماندے میں ہولی حضور دے قریب پہ ہو رہی ہیں جویں قریب پہ ہونیاں مینوں تسکین کی مل دی ہے تسکین پہ مل دی ہے مینوں اطمینان پہ مل ہے انج کہہ لو آپ فرماندیاں نے جویں حضور دے قریب ہونیاں مینوں ٹھنڈ پہ پیندی میرے دیکھو آپ فرماندیاں میں ہولی جدو قریب آئی
کہہ دے پہلیاں گئیاں نے سرکار نے اکھ مبارک نہیں کھولی علیمہ فرماندی میں جو چہرے تو کپڑا لایا حضور نے ماذا دے ڈوریاں والی اکھ کھولی تے میرے تے نظر کرم کیتی میں چھاتی ہاتھ رکھیا مینوں ویکھ کے مسکرائے علیمہ فرماندی نے رب دی عزت دی قسم جدوں حضور مسکرائے مینوں ہر پاسے نور ہی نور مگر یہ سیدہ منا گئیاں میرے دیکھ آپ فرماندی نہیں حلیمہ یہ تو بڑی خوش نصیب سمجھا اپنے آپ بی بی کیوں فرمایا نہیں آکے ٹر گئیاں نہیں میرے پتر نے آنکھی نہیں کھولی نالے نیڑے ہوئے نا اے عام بچہ نہیں ہوں اے مینو پوچھ کیا اے میرے بطن اندر سی کوئی بوجھ نہیں سی تکلیف نہیں سی منو اپنے کلو تسبیح دی آواز ہوندی رہندی سی میں پتھراں تے پیر رکھ دی سا نرم ہو جاندے سن جانور رستے دیندے سن پانی واسطے جاندی سا پانی ابل کے باہر آ جاندا سی میں جدھر جاندی سا مینوں سلاماں دے آوازیں آپ فرماندی میں پڑھیا حضور نے بات کھولے انج نال آیا نا حلیمہ فرماندیاں نے لفظ کوئی نہیں کنوں کوئی تسکین ملی اینا دس نہیں حضور دا جسم مبارک نال لگیا بڑا کام مک گیا بڑھاپا مک گیا بڈی سا وڈیرا پن ختم ہو گیا جوانی آ گئی طاقت آ گئی صحت بن گئی میرا چہرہ بھی چمکن لگ پیا میرے دودھ اندر برکت آ گئی میرے متھے چوں بھی نور دیاں لاٹاں نکل لگ پیا چمکن لگ پیا کیوں اوے تے اورے جڑا کالے سیاہ تینوں ہتھ لائے تے او بھی چمکن لگ پیا یہ دور نکل جائے گا میں انج نال لایا بس نال ہی دل دے چھڑے کہ اکھاں چوں اس واسطے آنسو آ گئے جے مینوں نہ ملیا تے کی کراں گی جے سونا مینوں نہ ملیا تے میں کی کراں گی ارادہ کیتا منتاں کراں گی پیری ڈگ پاں گی نہ منی تے عرشہ چھڑ دیاں گی رہنا ہن ایتھے ہی فرماندی نے میں بہت مختصر کر کے مکان لگا ہاتھ جوڑ کے جدو منت کیتی میں منگتی بن گئی نبی دی ماں کے منگتی بن گئی نیے لال مینو دے دے اے سونا مینو دے دے اے پیارا مینو دے دے فرمایا کی معاوضہ لگی فرمایا چپ کر کوئی معاوضہ نہیں چاہیے اے بس دے چھوڑ دینا چاہیے فرماندے میری عرض قبول ہو گئی میری عرض قبول ہو گئی میں جدو منگتی بن کے اگے ہاتھ ودے سیدہ پاک نے اپنی پتر نو چومیا سینے نہ لایا میں منگتی بن کے ہاتھ ودائے کہ میرے ہتھاں تے سرکار آئے میں سینے نہ لایا پھر ہور چھڑنا وا اجازت لے کے باہر نکلی جدو میں کعبے دے کولوں لنگی کعبہ جھومیا حجر اسود اپنی جگہ تو اٹھ کے حضور دے بوسے میں باہر نکلی میری سواری میرے والے دیکھ کے جدو ویکھیا حضور گوچ نے کعبے علمو کر کے سجدے کرنے لگ پئی میں نالے چمنیاں تقریر ختم ہو گئی صرف ایک شیر پر لگا نالے چمنیاں نالے گھٹ گھٹ کے سینے نالانیاں نالے چمنیاں نالے گھٹ گھٹ کے سینے نالانیاں زہری سادہ شیر پڑھ لینا نالے چمنیاں نالے سینے نالانیاں نالے کنیاں میں توے میرا شہن پہ قرار سونیا پڑھ لو میرا نہ پڑھ سکتا ہے توے میرا شہن پہ قرار سونیا توے میرا شہن پہ قرار سونیا
حافظ قاری نعت کا جنہیں بھی ہیں سانو تے نمک رامی کرنی نہیں چاہیے صحیح گل ہے ساڈے نال دے بندے ریڑیاں لاندے پھردے نے ہیں مزدوریاں کردے نے سنیے پھر تیرا ہی خیال بڑی توجہ چاہنا تیرا ہی خیال میرے دل تے شاہ گیا تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا تیری اکھ دا اشارہ تیرا ہی خیال ساڈی دل تیرا ہی خیال ساڈے دل تے شاہ گیا تیری اکھ دا اشارہ ساڈی زندگی بنا گیا جیوے تیری اکھ دا خمار سونے جیوے تیری اکھ دا خمار سونے جیوے تیری اکھ دا خمار سونے تیرے نال وسدی بہار سونیا ساڈے دلاں دیا جانیاں کہندیاں ظہوری دیاں اکھیاں نوانیاں وسے تیرا سونا دربار سارے رل کے وسے تیرا سونا دربار سانیا تیرا سونا دربار سونیا وسے تیرا سونا دربار سانیا تیرے نال وسدی پونے 2 گھنٹے تو گھٹے ٹائم ہو گیا کہ تسی بڑے مجاہد لوگ ہو اور حضور دے بڑے غلام سردی چ بیٹھے ہو میں اللہ دی بارگاہ یہ عرض کر سکنا کہ یا اللہ اے بزرگ بچے جوان انہوں کوئی کام نہیں سی یہ صرف آج بیٹھے بسترے چھڑ کے کہ ساڈے آقا دا ذکر ہو چج تے میں نے کوئی نہیں آیا چھوٹے چھوٹے لفظ نے عالم نہیں مفکر نہیں محدث ایک واحد ہاں کوشش کرنا ہونا یا اللہ قبول فرما لیں لا علم میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف فرما لیں کوشش کی ہے ہمیشہ کوئی ایک قدہ بھی مسئلہ بیان کراتے صحیح قرآن و حدیث کے مطابق کرا یہ حضرات اہتمام کرنے والے علماء کرام تشریف آوری پھر میں عرض کی جو بڑی دور سفر کر کے آئے ویسے تو ربانی صاحب ہی لوگ آئے تو آ کے محفل کرا کے جانا کوئی چھوٹا کام کریں جے وہ اوکھا سفر ہے اللہ نے دی خیر رکھی ہے سرکار خوش ہو کے آنا پیا اے میں نے یقین ہے جو میں مسئلہ بیان کرتا ہے یہ قبول اللہ قبول فرمائے اللہ پاک توڑے گھر بار عمر رزق نیکی اندر مزید برکت فرمائے اس تو بعد کی پروگرام ایک گل یاد رکھتے جانا نہیں کسے ساڈیاں مجبوریاں ہوندیاں تسی پنڈ والے علاقے والے اور میں سنیا کہ لوگ بڑے اچھے نے واقعی مل کے بھی پتہ لگا اچھے نے کہ گل میں کیتی یہ نہیں ویکھی دا کون پہ پڑھتا ہے کنے پڑھنا ہے یار جن بھی پڑھنا ہے نا انہیں گل تو انہوں پیارے محبوب دی سنانی ہے جی تھوڑا جا اور مزے نہ نہیں بہنا ہے تو اس تو بعد ربانی صاحب دسے ہونا کی پروگرام ہے میں اگر پڑھو تو شروع ہو جاؤ چلو جی سننے صاحب نے اعلان سماعت فرماؤ تمام احباب 3 نومبر بعد نماز عشاء چک نمبر 58 چک گویے والا جس کے اندر خصوصی کتاب خطیب الاسلام خطیب پاکستان سید السادات پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب حافظ آبادی دامت برکات مولالیہ سید فدا حسین شاہ صاحب آپ دے بھتیجے آپ دا خصوصی کتاب ہوئے گا
3 نومبر بعد نماز عشاء چک نمبر 58 ڈیمیا والا اس کے اندر ایک عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہے جس کے اندر خصوصی خطاب جگر گوشے خطیب الاسلام پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب الحسینی حافظ آبادی دامت برکات ملالیہ فرمان کے تمام احباب محفل میلاد کے اندر شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جس نے عید میلاد النبی ثنا خان مصطفیٰ عزیز وقار معزز سامعین، آج کی عظیم الشان مقدس و معطر محفل کے برا ربانی صاحب کی بڑی عقیدت سے آج کی مقدس و معطر محفل سجائی ہے. خالق کی کائنات ان کا یہ محفل کا سجانا، قبلہ کا بیان فرمانا، ہم سب کی حاضری مالک و مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور قبلہ ربانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ پچھلے دنوں آئے تھے، میرے ایک عزیز دوست سنی نے مجھ سے ٹائم لیا تھا اور میں جہاں پہنچا جب تو وہاں کچھ حالات ایسے یقین تھے، وہ بھی سیدات تھے. پھر جب انہوں نے مجھے یہاں داڑھی پہ ہاتھ رکھا، اب آپ کو پڑھنا پڑے گا، تو مجھے وہاں پڑھنا پڑا کہ وہ سیدات تھی. میں نے اس لیے ان کا احترام کیا. میں نے بلکہ ایک بار کہا بھی کہ میں جا رہا ہوں، تو پھر وہ سنگی دیکھ رہے تھے سارے. اور الحمدللہ وہاں میں نے اپنا عقیدہ بھی بیان کیا. میں نے شان صدیق اکبر میں پڑھا ہے. جو حضرات وہاں موجود تھے انہیں پتہ بھی ہے، بھائی آصف مار آصف اجمل آصف صاحب یہ بھی وہاں موجود تھے، ان کو پتہ ہی ہے وہاں کتنے سنی موجود تھے. الحمدللہ میں نے وہاں پہ شان صدیق اکبر بھی پیش کیا. ٹھیک ہے، تو اس سے آگے کوئی اعتراض آپ کا بنتا نہیں ہے. بہرحال میں معافی اس کی میں چاہتا بھی نہیں ہوں، میں نے کوئی غلطی کی بھی نہیں ہے. تو وہاں پہ مجھے بلایا گیا اس طریقے سے، ایک سنیوں نے مجھے ٹائم سے لے وہاں آ کے مجھے بس اتنی بات ہے. اب قبلہ شاہ جی کا حکم آپ پڑھے آگے، آپ کا دل ہے تو میں پڑھ رہا ہوں. توجہ ہے، سبحان اللہ بلند آواز سے ایک مرتبہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. غم سبھی راحت و تسکین میں ٹل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. نعت پڑھ پڑھ کے صبح ہوتی ہے، نعت پڑھ پڑھ کے رات کرتا ہوں. میری عزت اس لیے نہ صرف کہ میں مدینے کی بات کرتا ہوں. ایک مرتبہ محبت سے کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ. تو قبلہ شاہ جی موجود ہیں، میری خوش نصیبی آپ تھوڑی دیر کے لیے رک کے ہیں. تو آئیے میں ایک کلام سے آغاز کرتا ہوں. جانا تھا لیکن شاہ جی کا پہلے بھی بڑا متقد ہوں اور پھر بھی سادات کا ساری زندگی رہوں گا. تو اب آگے جانا تو مجھے مشکل لگ رہا ہے یہاں، لیکن میں پڑھوں گا. تو پہلا کلام ہے